نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فصل 83. مباح خطوات تقرب الی اللہ کا ذریعہ. مباح یعنی جو جائز ہیں، خطوات یعنی قدم، سٹیپس. سٹیپ صرف پاؤں کا نہیں ہوتا، سٹیپ کاموں میں بھی ہوتے ہیں. خطوات یعنی چلنے پھرنے، قدم اٹھانے اور رکھنے کی حفاظت یہ ہے کہ بندہ اسی جگہ قدم اٹھائے اور رکھے جہاں اسے عند اللہ ثواب کی امید ہو. اس کو انڈر لائن کر لیں. کہیں بھی جب آپ جا رہے ہیں اور قدم اٹھا رہے ہیں تو اسی جگہ قدم اٹھائیں اور رکھیں جہاں اللہ سے ثواب کی امید ہو. قدم اٹھانے میں اگر ثواب نہیں دیکھتا یا مزید ثواب کی امید نہیں رکھتا تو اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک جگہ بیٹھا رہے. دیکھیں زندگی بہت سے موڑ مڑتی ہے نا. مثلاً آج جن بچیوں کا تکمیل ہوا، اب انہوں نے بھی آگے کے لیے فیصلے کرنے ہیں کہ اچھا اب ہم کون سا کورس جوائن کریں، کوئی جاب کریں، کیا کریں. اب آپ کا فیوچر اس فیصلے پر مبنی ہے جو آپ نے اپنے لیے کیا. جدھر کا بھی آپ رخ اختیار کر لیں گے ادھر ہی چل پڑیں گے، وہی سفر. تو اب یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے قرآن پورا پڑھ لیا تو بس یہ کافی ہو گیا. آئندہ بھی جو قدم آپ اٹھائیں گے، آپ کے وہ جو اٹھائے ہوئے قدم ہیں وہ آپ کی اگلی قسمت کو ڈٹرمن کریں گے کہ آپ کدھر تک پہنچتے ہیں. اس لیے ہر قدم بہت سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے. بعض اوقات ہم بہت لا علم ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا طریقہ بتایا ہمیں. چاہے آپ نیکی کے کام کو ہی کیوں نہ ارادہ کریں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ یہ بہتر ہے یا اس سے اور کوئی زیادہ بہتر ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے فلاں چیز بہت بہتر. میں جب اپنے بارے میں اس طرح ڈیسیژن کرنے لگتی ہوں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، استخارہ کیا. اچھا استخارہ کرتے وقت بھی میں سوچتی ہوں اور پھر احتساب کرتی ہوں، اپنا غور کرتی ہوں کہ کہیں کسی ایک کام کے کرنے میں میرے نفس کی لذت تو نہیں شامل کہ مجھے وہ کام آسان لگتا ہے یا مجھے وہ کام پسند ہے. تو کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے پھر فیصلہ کرنے کا؟ ایک ہی کہ یا اللہ جو کام تیرے دین کی بہتری اور ہماری آخرت کی بہتری کے لیے ہو ہمیں اس طرف لے جا، بھلے ہم کو اتنا زیادہ پسند نہ بھی ہو. آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے ایک کام تمہیں بڑا اچھا لگ رہا ہو بظاہر، بڑا خوبصورت، بڑا نیکی کا یا بہت تمہاری مرضی کا. کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ دین کا کام کرتے وقت بھی ہم اپنی چوائس اور پسند کے بڑے غلام ہو گئے. یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات، جیسے بچیاں قرآن بھی پڑھ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد مختلف کام ہوتے ہیں. جیسے اس بلڈنگ کو رن کرنے کے لیے آپ خود سوچیں کہ کتنی بے شمار جگہوں پر کام کرنے والے افراد کی ضرورت ہے، اور وہ سارے مل کے کام کریں گے تو تعلیم کا سلسلہ آگے چلے گا. صرف یہاں کرسی بیٹھ کے بولنے سے نہیں تعلیم ہوگی. کوئی گیٹ پہ کھڑا ہے، کوئی ریسپشن پہ کھڑا ہے، کوئی ٹیلی فون اٹینڈ کر رہا ہے، کوئی کھانا پکا رہا ہے، کوئی سرو کر رہا ہے، کوئی کلاس روم کا انتظام سنبھال رہا ہے، کوئی ٹائم ٹیبل بنا رہا ہے، کوئی کتابیں چھاپ رہا ہے. سارے مل کے لگے ہوئے نا. اب اگر ہم کسی ایک خاص پرٹیکولر کام کو ہی اپنی پسند کا کام سمجھ کے اس پہ اڑ جائیں کہ یہ کام ہوگا تو میں کروں گی ورنہ میں کوئی کام نہیں کر رہی، تو کیا واقعی پھر وہ دین ہی کا کام ہے؟ وہ تو پھر ہمارے نفس بھی بیچ میں شامل ہے نا. نفس ایسے ایسے دھوکے دیتا ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یعنی وہ انسان کو ایسے سجھا دیتا ہے، شیطان ایسا پھیر دیتا ہے کہ اچھا یہ کر لو، یہ کتنا اچھا ہے، یہ بھی تو دین کا کام ہے نا، اور اس میں تمہیں مزہ کتنا آئے گا اور کنوینئنٹ کتنا ہے اور تمہیں آرام بھی کتنا رہے گا اور کام بھی تمہارا ہو جائے گا. بھائی اس وقت نہ آرام کو دیکھنا ہے، نہ ہی کنوینئنس کو دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے دین کو میری زیادہ ضرورت کہاں ہے. اور میں اپنے تجربے سے یہ بات کہتی ہوں کہ جب یہ کرائیٹیریا لے کر آپ فیصلے کرنے شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ تھوڑا بھی کریں گے تو اس میں بہت برکت ہوگی. مرضی اور نفس کے خلاف بھی کریں گے، بے شمار فائدے ہوں گے. لیکن اگر آپ نے اپنے مفادات اور اپنی ذات کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے تو پھر جتنا حصہ دین کا نا بس اتنا سا مل جائے گا. باقی جس دنیا کے مفاد کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ بس وہ مل جائے گا دنیا میں آپ کو، آگے کے لیے پھر کچھ نہیں. تو ہمیشہ ایک ہی دوڑ رہے کہ یا اللہ لبیک، میں حاضر ہوں جہاں بھی تو مجھ سے کوئی کام لے، جس کام کے تو مجھے قابل سمجھے، جو تو میرے حصے میں لکھ دے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ چھوٹا بھی کتنا بڑا اجر کا باعث بن جائے.
تو کہتے ہیں کہ اگر بندہ دیکھے کہ نیکی کی طرف جا رہا ہے، تقرب الہی کا موجب بن رہا ہے، تو قدم اٹھائے، ورنہ جہاں ہے ادھر ہی بیٹھا رہے۔ بندے کے لیے بہت ممکن ہے کہ اپنے مباح اور جائز قدم کو تقرب اللہ کا ذریعہ بنا لے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ہر ایک قدم کے لیے جناب باری میں ثواب اور تقرب کی نیت کر لے۔ اس طرح بندے کا ہر قدم تقرب الہی کا موجب ہوگا۔ اس طریقے سے اس کی روزمرہ کی معمولی اور مباح چیزیں بھی اس کے حق میں طاعت اور عبادات بن سکتی ہیں۔ مثلا ایک بندہ حج پہ جاتا ہے تو اس کا کھانا پینا سواری ہر کام عبادت بن جاتا ہے، جتنا عرصہ وہاں رہتا ہے وہ ایک طرح سے عبادت کی حالت میں ہوتا ہے۔ بندہ اگر اپنے معمولی اور مباح امور میں ثواب اور تقرب کی نیت کر لے تو اس کے تمام عادتی اور مباح امور ثواب اور تقرب کو موجب بن سکتے ہیں۔ اچھا، اکثر لوگ اس کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، اچھا میں چاہتی ہوں دین کی خدمت کروں، اور وہ سمجھتے کہ کوئی ایک خاص ٹپیکل کام جو ہے بس وہی دین کی خدمت ہے۔ مثلا ایک شخص میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کتنی ہی ڈاکٹرز کے ساتھ میں نے یہ جھگڑے کیے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے فیلڈ میں واپس جاؤ قرآن پڑھ کے۔ کیوں؟ وہ کہتے نہیں اب ہمارا دل اٹھ گیا اس سے۔ بھائی دل کیوں اٹھ گیا؟ قرآن پڑھ کے یہی سیکھا ہے کہ جو تڑپتے روتے بندے ان کو چھوڑ کے تم صرف درس دینے بیٹھ جاؤ جو 10 اور لوگ بھی دے رہے ہیں۔ مطلب میرے پاس وہ ہنر نہیں، میں ان کو یہی کہتی دیکھو میرے پاس وہ ہنر نہیں جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ آپ ایک دکھی بندے کی مدد کر سکتے ہیں اور اس دکھ کے وقت اس کو اللہ کی یاد دلائیں، وہ آپ کا ایک جملہ اس وقت جو اس پہ اثر کرے گا ہمارے 1 گھنٹے کے لیکچر میں وہ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ان کے درد میں کام آ رہے ہیں، اور ساتھ اس کے آپ ان کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اللہ کے قریب کر رہے ہیں۔ آپ اس کو معمولی کام کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کو عبادت سمجھ کے کریں۔ ہر روز جب آپ اٹھیں عبادت کی نیت سے جائیں، اور اس میں بس اپنی حدود کا خیال رکھیں، حرام حلال کا، جائز ناجائز کا، امانت داری کا، زبان کی حفاظت کا، کام کے اندر مزید کوالٹی لانے کا، ایک ایک قدم آپ کا، ایک ایک رت جگہ آپ کا، ایک ایک آپ کی جو تکلیف، وہ سب عبادت ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جتنے بھی مباح کام ہیں اگر ان میں نیت اچھی ہے، طریقہ درست ہے، تقرب کے لیے کریں، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ ابو بکر نے کیا کیا تھا؟ غلام آزاد کیے تھے، تو باپ نے کہا بیٹا جوان غلام آزاد کرو، کل آزاد ہوں گے تو تمہارے مرہون منت ہوں گے، کبھی کام پڑے گا تو آ جائیں گے پھر تمہارے پاس، احسان مند ہوں گے تمہارے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے تو کر ہی نہیں رہا، میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ دے دیا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، تم اللہ کی رضا کے لیے کام کرے تو وہ تم سے راضی نہ ہوگا، وہ بھی ہوگا۔ لیکن جب ہم اللہ کی رضا پر اپنے نفس کی رضا کو مقدم کر لیتے ہیں تو بظاہر وہ بہت بڑا دین کا ہی کام نظر آتا ہو، لیکن مقصود اس میں اپنے نفس کی لذت ہے، تو پھر وہ بات نہیں ہے۔ اس دھوکے سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے اس کی روزمرہ کی معمولی اور مباح چیزیں بھی اس کے حق میں طاعت اور عبادات بن سکتی ہیں۔ کھانا پکانا، گھر صاف کرنا، نہانا دھونا، سب چیزیں، وضو کرنے لگے تو آپ کہیں کہ اللہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں پاک صاف ہوں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیت اتری تھی استنجا کرنے والوں کے بارے میں، جو پانی سے اپنے نجاست کو دھوتے تھے۔ اچھا، استنجا کرنا عبادت کا کام ہے؟ بظاہر اگر دیکھا جائے تو بڑی حیرت کی بات ہے نا۔ اپنے جسم کی غلاظت دھونا چھپ کے ہی کرتے ہیں، بکراہت ہی کرتے ہیں، لیکن یہ فعل اللہ کو پسند ہے کہ ایک بندہ اپنی نجاست دھو رہا ہے اور پاک صاف رہ رہا ہے۔ تو قباء والے پانی استعمال کرتے تھے پاک ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ آیت اتار دی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں کچھ لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کو پاک صاف رہنے کا شوق ہے، شوق سے کوشش کرتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کیا کپڑے دھو، اچھا اب یہاں صاف کرو یا چھینٹے نہ پڑیں، یہ ساری احتیاطیں جو آپ برت رہے ہیں اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو تقرب کا ذریعہ ہے، وضو تقرب کا ذریعہ ہے، اور ہم کہتے ہیں پھر وضو کرنا پڑے گا۔ کتنی دیر لگتی ہے وضو کرنے میں؟ 5 بھی نہیں، 2 منٹ بمشکل۔ لیکن شیطان نے کتنا بھاری کر دیا، کیونکہ اللہ کو محبت ہے پاک رہنے سے۔ بندے کی اکثر و بیشتر لغزشیں چونکہ قدم اور زبان سے تعلق رکھتی ہیں،
اس لیے اللہ تعالیٰ ان دو کو ایک ساتھ بیان فرماتا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. چال کی بات ہو رہی ہے، اور جب ان سے جاہل بات کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہہ دیتے ہیں، بحث مباحثے میں نہیں پڑتے. اس آیت میں یہ دو چیزیں اسی طرح ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں، جس طرح لحظات خطرات کو اس آیت میں ایک ساتھ پیش کیا گیا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ خائن آنکھوں کو اور جو کچھ سینوں میں مخفی ہے جانتا ہے. سینے اور آنکھ کی بات کی، وہاں قدم اور زبان کی بات کی کہ ان کا آپس میں کنیکشن ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.